آج 9 محرم دوسری جمعرات اور یوم عاشوراء کا وقت شروع ہو چکا ہے، جس کا انتظار پورے سال اللہ کے ولیوں اور بزرگوں کو ہوتا ہے۔ آج رات صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر بانٹ دو۔ اللہ کی قسم، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اگر 81 لاکھ کی بھی ضرورت ہوگی تو غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ دینے والے دے کر چلا جائے گا اور آپ ہاتھ باندھتے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ لوگ ترستے ہیں کہ اس رات کو، کیونکہ یہ جمعرات نہیں، یہ محرم کے اس بڑے مہینے کی دوسری جمعرات ہے جو سیدھا یوم عاشوراء سے جا کر ملتی ہے۔ اس رات میں اگر 10 روپے کی ٹافیاں لیتے ہیں، چاہے اس میں 5 آئیں 10 آئیں 2 روپے والی جتنی بھی آئیں، اگر کوئی زیادہ کی لینا چاہے تو زیادہ کی بھی لے سکتا ہے۔ اس غم اور برکت کے مہینے میں 1 روپے کا صدقہ عام دنوں جیسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیت اور سچے دل کو دیکھ کر 10 سے لے کر 700 گنا تک مال و دولت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس خاص طریقے سے قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر ان ٹافیوں پر پھونک ماریں گے اور انہیں بانٹیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کام کے ایسے ایسے مجھ سے بڑے بڑے تاجروں اور غریبوں نے دیکھے ہیں کہ وہ خود حیرت میں ڈوب گئے۔ اس 9 محرم کی جمعرات کا اتنا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے کہ میں تو آج رات اس کام کو ہر حال میں کرنے جا رہا ہوں۔ آپ 10 روپے کی بات کرتے ہیں، مجھے اگر آج ہزاروں روپے بھی پڑنا پڑتے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ میں اس رات کی بڑائی اور اس کے اثر کو جانتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی پوری زندگی میں کسی دن یا کسی رات کا اتنا زیادہ بے چینی سے انتظار نہیں رہا جتنا محرم کے اس پہلے 10 دن اور دوسری جمعرات 9 محرم کی اس پاک رات کا تھا۔ میں پچھلے 1 مہینے سے دن گن رہا تھا کہ کب یہ مبارک وقت آئے اور کب میں اس بڑے عمل کو خود اپنی زندگی میں دوبارہ کروں۔ آپ لوگ تو 10 روپے کی ٹافیوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے آج رات اس پاک مہینے کی برکت دیکھنے کے لیے اپنی دکان سے یا اپنے گھر سے نکل کر ہزاروں روپے خرچ کرنا پڑے، ہزاروں روپے کی ٹافیاں یا نیاز بانٹنی پڑے، تو میں 1 سیکنڈ کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس جمعرات کی بڑائی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب 9 محرم کی رات آتی ہے تو آسمانوں سے اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ پورے سال کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا حصہ ہے۔ یہ غم حسین کا مہینہ ہے، یہ عبادت اور سخی بننے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہوتے ہی جب دوسرا مہینہ آئے گا تو اس میں بھی جمعرات آئے گی، تیسرے میں بھی آئے گی، لیکن جو مقام اور اثر اس مہینے کی دوسری جمعرات یوم عاشوراء کے دن ہے وہ پورے سال کی کسی جمعرات کو نہیں ہوتا۔ یہ وہ خاص رات ہے جو سیدھا یوم عاشوراء کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ یہ رحمتوں والی، معافی والی، سب سے بڑھ کر روزی کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی روشنی اس زمین پر اس طرح برستی ہے، جو انسان بھی سچے دل کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے گھر کا کوئی کونا خالی نہیں رہتا۔ اس کا گھر مال، دولت، عزت، بڑی برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعرات کے دن، اس پاک رات میں اللہ کے دربار میں ہم جیسے گناہگار عام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب آپ خود ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ جب ہمارے کام اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے ہوں تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے نام اعمال میں یہ لکھا ہو کہ اس بندے نے، اس پردہ کرنے والی ماں بہن نے اللہ کی رضا کے لیے یوم عاشوراء کے نام پر 10 روپے کی ٹافیاں صدقہ کی؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی اس چھوٹی سی کوشش پر اللہ راضی ہو جائے؟ اللہ کی قسم، ادھر شام بعد میں ہوگی، آپ کا یہ صدقہ بعد میں بانٹا جائے گا، لیکن اس کا بڑا بدلہ، پیسے کا معجزہ آپ کو پہلے مل جائے گا۔ اس رات کی بڑی برکت کے بارے میں ہر سمجھدار انسان جانتا ہے کہ اس میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب بنا وقت ضائع کیے ہم نے اس مبارک رات میں اس بڑے کام کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا پورا طریقہ کیا ہے، اس کی آخری گنتی کیا ہے جسے سنتے ہی آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر میں یہ فضل کیا ہے؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم وظیفے تو کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا فضل سمجھ نہیں آتا۔ میرے دوستو، اللہ کا فضل کوئی عام چیز نہیں ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن پاک کو سمجھانے والے عالموں نے لکھا ہے کہ یہاں فضل سے مراد حلال روزی اور برکت ہے۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ اصل میں روزی کے دروازے کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دھیان رہے
یہ روزی تبھی برسے گی جب آپ کا یقین پکا ہوگا کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور آج کی یہ رات کیوں اتنی بڑی ہے؟ کیوں ہم 9 محرم اور یوم عاشوراء کے اس میلاد پر اتنا زور دے رہے ہیں؟ یوم عاشوراء کی بڑائی، اس کا وقت انسانوں کی تاریخ کا وہ موڑ ہے جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان ہمیشہ کے لیے لکیر کھینچ دی۔ جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواز رسول نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا نام اونچا کیا۔ یوم عاشوراء صرف غم کا دن نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی پر صبر کرنے، سچ پر ڈٹ جانے اور اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ نصیب ہوا، اور اسی دن قیامت تک ایمان کی بڑائی کو بچایا گیا۔ جب آپ 9 محرم اس رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے پیارے نبی کے نواسے کی قربانی کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کے لیے فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھنا، اس دن صدقہ کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب ایسے کام ہیں جو آپ کی قسمت بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جو انسان آج کی رات اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ اس کے دشمنوں کو ہرا دیتا ہے، اس کی مشکلات کو ختم کرتا ہے، اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس رات میں اپنے دل سے سارے برے خیال نکال دیں، اپنا پورا دھیان اللہ کے ایک ہونے اور اس کے فضل پر رکھیں۔ آج کی یہ رات آپ کے لیے روزی کی وہ بارش بن کر آئے گی کہ آپ کے گھر کی تنگی، آپ کے کاروبار کی پریشانی، آپ کے رشتوں کے مسئلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین ویسا ہو جیسا نبیوں اور بزرگوں کا تھا۔ اب بڑے ہی دھیان سے سمجھیے کہ اس بڑے اور اونچے کام کا شروع آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ اس میں گنتی اور طریقہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھنا ہے۔ عمل شروع کرتے ہی آپ نے صرف اور صرف 8 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس 8 کی گنتی میں کوئی کمی یا زیادتی نہ ہو۔ اس پاک مہینے میں درود پڑھنے کا ثواب بیان سے باہر ہے۔ جمعرات کو یوم الخمیس کہا جاتا ہے۔ اسلامی باتوں کے مطابق یہ وہ برکت والا دن ہے جب پورے ہفتے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ہمارے پیارے نبی اس دن خاص عبادت اور نفلی روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ جب ان کے کام اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ اس جمعرات کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ سیدھا 9 محرم اور یوم عاشوراء کے پاک دن سے جا کر جڑ گئی۔ یہ نیکیوں کو جمع کرنے، معافی مانگنے اور صدقہ دینے کا ایک ایسا وقت ہے جسے اللہ کے ولیوں نے دعا کی قبولیت کا پکا طریقہ لکھا۔ اب میری بات کو غور سے سنیں، جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں یا جو مرد حضرات باہر ہیں، ان کے لیے اس کام میں بہت بڑی سہولت ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ 10 روپے کی ٹافیاں نہیں منگوا سکتے یا آپ کے علاقے میں دکان دور ہے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خواتین گھر میں موجود بسکٹ، کھجور یا بچوں کے کھانوں والی کسی بھی میٹھی چیز پر یہ کام پورے یقین کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ چیز بانٹنے والی ہو۔ آپ خود دکان سے منگوائیں یا گھر کے کسی بچے سے 10 روپے کی ٹافیاں منگوائیں۔ جیسے ہی آپ ان ٹافیوں یا کھجور پر یہ قرآن کی سورت پڑھ کر پھونک مار لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹافیاں ان چھوٹے بچوں میں بانٹیں جن کا روزہ نہیں ہوتا۔ آپ اس بڑے کام کو 9 محرم کے پورے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عصر یا مغرب کے بیچ اس عمل کو کر لیں، لیکن اگر آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں تو اس کا ثواب، اس کا پیسے کا معجزہ آپ کو اسی رات دیکھنے کو ملے گا۔ عالم دین فرماتے ہیں کہ 9 محرم اور یوم عاشوراء کے ان دنوں میں بچوں کا دل خوش کرنا، انہیں صدقہ دینا غیب سے روزی کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے فائدے اور وہ بڑی سچی کہانیاں سناتا ہوں جس سے سن کر آپ کا یقین بہت پکا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب جو باتیں میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں انہیں پورے دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ سچے واقعات آپ کے یقین کی ایسی دیوار کھڑی کریں گے کہ آپ کا دل غیب کی مدد پر پکا ہو جائے گا۔ تاریخ پنندوں میں ایک ایسی بڑی مثال ملتی ہے۔ بغداد کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی روزی کا سلسلہ بہت اوپر نیچے رہتا۔ انہوں نے ایک بار محرم کے اس پہلے مہینے دوسری جمعرات کو 9 محرم کی رات سے جا کر ملتی ہے، انہوں نے اپنی پوری دکان کی کمائی سے صرف 10 روپے کے برابر حصہ نکالا اور بچوں میں میٹھا صدقہ بانٹ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے گرے ہوئے کاروبار میں ایسی حیران کرنے والی برکت ہوئی، چاروں طرف سے ایسی کامیابی ملی کہ وہ خود اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔
انہوں نے فرمایا کہ 9 محرم اور جمعرات کا یہ ملاپ پیسے کی تنگی پر ایسی زبردست چوٹ مارتا ہے کہ روزی خود چل کر گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ دوسرا واقعہ ایک عام گنہگار انسان کا ہے جو اپنی پیسے کی اور دل کی زندگی سے بہت مایوس تھا۔ 9 محرم یوم عاشوراء کے روزے کی برکت کے بارے میں سنا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس نے سچے دل کے ساتھ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا۔ روزے کی حالت میں اس نے 10 روپے کی ٹافی والے کام کو دہرایا۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک پیاری روشنی اس کے گھر پر اتری ہے۔ کوئی غیب کی آواز اسے خوشخبری دے رہی ہے، اللہ نے تیرے پچھلے گناہ اور قسمت کی سختیاں معاف کر دیں، تیری روزی کو ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے دل میں ایسی ٹھنڈک اور سکون تھا جو آج تک اسے نہیں ملا۔ اس پاک دن کے روزے اور معافی کی اصلی طاقت اب بات کرتے ہیں ایسی پردہ کرنے والی ماں بہن کی جو ہم ہر وقت پریشان رہتی ہے، گھر کے حالات خراب ہیں، دشمن سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ 9 محرم کی اس بڑی رات کی برکت جمع کرنے کے لیے چھوٹی بچیوں کو ایک جگہ جمع کیا، درود پاک اتنی زیادہ بار پڑا کہ پورا گھر مدینہ بن گیا۔ 10 روپے کی ٹافی والے وظیفے کے ساتھ بہت زیادہ درود پڑھ کر ان پر پھونک ماری، بچوں میں بانٹ دیا۔ اللہ کی قسم اس رات کے بعد وہ خاتون پورے علاقے میں مستجاب الدعوات کے نام سے مشہور ہو گئی، یعنی وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھاتی اللہ ان کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں وہ اثر پیدا ہو جائے، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے، تو آج رات درود پڑھنے کے بعد اس چھوٹے سے کام کو کریں۔ آخر میں آپ کو ایک بہترین کاروباری اور ایک نئے اسٹوڈنٹ کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے، دونوں ہی شدید پریشانی میں تھے۔ تاجر کا کاروبار ڈوب چکا تھا، اسٹوڈنٹ اپنی پڑھائی اور نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر 9 محرم جمعرات کے اس مبارک دن پر 10 روپے کی ٹافیوں کا یہ عمل کیا۔ اگلے ہی ہفتے تاجر کو ایک ایسا غیب کا آرڈر ملا جس نے اس کی 7 نسلوں کی غریبی کو مٹا دیا، اور اس اسٹوڈنٹ کو ایسی جگہ سے غیب کی نوکری آئی، بڑے بڑے سفارش والے لوگ ناکام کھڑے تھے۔ دونوں نے مانا کہ ان کی محنت نہیں بلکہ 9 محرم جمعرات اور 10 روپے کی ٹافیوں والے عمل کو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا، جو آسمان سے سیدھا ان کی قسمت پر برس گئی۔ جب ان کے ساتھ یہ معجزہ ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ دل کو صاف کریں، تیار ہو جائیں، اور میرے بھائی اور بہنوں، اب اس ویڈیو کا وہ سب سے اہم، سب سے طاقتور حصہ شروع ہونے والا ہے، جسے آپ نے اپنی زندگی کے سارے کام چھوڑ کر دھیان سے سمجھنا ہے۔ 9 محرم دوسری جمعرات کی اس مبارک شام مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے ہر حال میں، ہر قیمت پر اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ آسمان اور زمین کے نظام میں ایسا انوکھا ملاپ صدیوں بعد آتا ہے کہ جب 9 محرم کی مبارک رات، جمعرات کا بڑا دن اور یوم عاشوراء کا وقت سب ایک ساتھ آ جائے۔ آپ خوش قسمت ہیں، نصیب والے ہیں کہ آپ اس وقت میری آواز سن رہے ہیں۔ آپ کو اس صدیوں بعد آنے والے موقع پر 10 روپے کی ٹافی کا یہ خاص چھپا ہوا کام کرنے کی خوش قسمتی مل رہی ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج کی یہ شام سستی میں، لاپرواہی میں نہیں گزارنی، ورنہ یہ برکت والا وقت نکل جائے گا۔ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنے دماغ اور دل میں اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا کر تھک چکے ہیں، حلال اور بڑا کاروبار یا نوکری مانگ رہے ہیں، آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، آج قرض سے ہمیشہ چھٹکارے کے لیے بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، شادی میں رکاوٹیں ہیں، پسند کی محبت کی شادی یا دنیا کی کوئی بھی ایسی حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، بس نیت کرنے کی دیر ہے۔ ادھر آپ کے دل میں نیت آئے گی، ادھر آسمان سے دعا قبول ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ نیت کرنے کے بعد 9 محرم جمعرات کے اس بڑے دن سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کا بے نیاز نام اللہ الصمد، اللہ الصمد کی برکت اس 9 محرم اور جمعرات کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر کیا معجزہ دکھاتی ہے۔ قرآن کی سورہ اخلاص کی یہ پاک آیت اللہ کی اس شان کو بتاتی ہے جہاں وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ساری دنیا، سارے بادشاہ اس کے محتاج ہیں۔ جب آپ اس پاک رات میں اللہ کو اس کی بے نیازی کے ساتھ پکارتے ہیں تو سالوں کے رکے ہوئے کام، ایسی رکاوٹیں جنہیں دنیا کے سارے ڈاکٹر حکیم ناکام کر چکے ہیں، وہ چند سیکنڈوں میں حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس بندے کو وہاں سے غیب کے راستوں سے روزی دیتا ہے جہاں تک انسان کا خیال تک نہیں جاتا۔ جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو، رشتے آتے ہوں، بات پکی نہ ہوتی ہو،
جو مرد یا خواتین بے اولاد ہوں، ان کی گود سونی ہو، وہ آج رات اس 10 روپے کی ٹافی کو سامنے رکھ کر اللہ الصمد کا یہ کام لازمی کریں۔ اس کا بڑا اسلامی حوالہ بتاتے ہوئے عالم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مشکل کے وقت اللہ کو صمد کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ جانتا ہے میرے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں۔ حدیث کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آج آپ کا خیال اور یقین اس 9 محرم کی جمعرات کو پکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی قسمت بدل رہی ہے۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جہاں مانگنے کا طریقہ بدل جائے تو نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے مغرب کی اذان سے پہلے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اس کی گنتی اور طریقہ کیا ہے، توجہ سے سن لیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب آپ اللہ الصمد کو پورے یقین کے ساتھ 70 بار پڑھ کر ان 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں تو اب آپ نے اپنے رکے ہوئے بنا رکے کسی سے بات کیے اس بڑے اور اثر والے دوسرے کام اور سب سے تیز حصے کی طرف بڑھنا ہے۔ اب آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ معجزے والی سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 9 محرم دوسری جمعرات کے اس بڑے میلاد پر اس چھپے ہوئے کام کو اللہ کے ولیوں نے مشکل کشا کام کا نام دیا۔ ایک ایسا پکا نشانہ، ایک ایسا برکت والا طریقہ جو قسمت کی سخت سے سخت دیوار کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں بری نظر، حسد، کالے جادو، جنات کے برے اثرات یا برے سایوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اگر آپ کا ہر بنتا ہوا کام بگڑ جاتا ہے، ہر فائدے والے کاروبار میں اچانک رکاوٹ آ جاتی ہے، یا آپ کے گھر پر کسی نے روزی یا کمائی کو بالکل بند کر رکھا ہے، تو آج آپ کی ہر پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہونے والا ہے۔ گھر میں بلا وجہ کی بیماریوں کا ڈیرا ہے یا کوئی تکلیف جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی، یہ سارے مسئلے آج 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر کی برکت بتاتے ہوئے قرآن کو سمجھانے والے عالم فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک صورت ہے جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو اس وقت تحفے میں دی جب دشمنوں نے آپ کو تانا دیا۔ ان کا سب سے بڑا اسلامی حوالہ، جب دشمن نے آپ کو بے نام و نشاں کہا تو اللہ نے آسمان سے یہ صورت اتاری اور فرمایا، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کی، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشاں رہے گا۔ اس آیت کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ آج 9 محرم کی رات اس صورت کو پڑھتا ہے، اس کے دشمن خود بخود ذلیل و خوار ہو کر مٹ جاتے ہیں۔ اس انسان کی نسل کو اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ بزرگوں کا صدیہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ 9 محرم دوسری جمعرات کے دن، اس پاک اور خاص دن جس گھر میں 10 روپے کی ٹافیوں کو سامنے رکھ کر پورے سچے دل اور یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لی جاتی ہے، اللہ اس کے گھر سے غریبی، محتاجی اور بھوک کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہے۔ وہ انسان خود تو اپنی زندگی میں مال و دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کی آنے والی اولاد بھی امیر ہو جاتی ہے، 7 نسلوں تک کوئی انسان اس کا محتاج نہیں رہتا، نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یہ بہت بڑا برکت کا دریا ہے جو آج کی رات بہنے والا ہے۔ اس پاک رات کو بالکل ضائع مت کریں، توجہ اور دھیان کے ساتھ صدیوں کے بعد آنے والے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ اللہ الصمد کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 10 روپے کی ٹافیوں پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھ کر آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے۔ اس سے پہلے میں ویڈیو کے آخری اور تیسرے سب سے چھپے ہوئے لفظ کی طرف بڑھوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مبارک رات کی غیب کی برکتوں کو فوراً پانے کے لیے بھی کبھی کومنٹ سیکشن میں پورے یقین کے ساتھ لکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ کا ایک بار یہ لکھنا آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا اور آسمان سے دعا قبول ہو جائے گی۔ اب بغیر وقت ضائع کیے اس پورے کام کے آخری اور 10 روپے کی ٹافیوں کو بانٹنے کا صحیح طریقہ سمجھو۔ اللہ الصمد اور سورہ کوثر کے بعد اب اس مبارک وظیفے کا سب سے آخری، سب سے اچھا اور بڑا حصہ شروع ہوتا ہے۔ 10 روپے کی ٹافیوں کو سامنے رکھ کر پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ آپ نے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ 9 محرم یوم عاشوراء کے اس خاص دن پر پہلا کلمہ پڑھنے والا انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق صاف بتایا۔ محرم کے اس پاک مہینے میں اس کا اثر 1000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ اس بڑی رات میں اس پاک کلمے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس انسان کی طرف رحمت لے کر دوڑتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا اسلامی حوالہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، سب سے اچھا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ایک بات میں آتا ہے
جو انسان سچائی اور یقین کے ساتھ اس کلمے کو پکارتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ یہ ذکر اللہ کے عرش تک جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کے اس پاک دن پر جب آپ اس کلمے کا ذکر ان 10 روپے کی ٹافیوں پر کریں گے تو آپ کی قسمت میں مال و دولت، عزت اور سکون کس تیزی سے لکھا جائے گا۔ یہ آسمان سے غیب کے خزانے پانے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ کے ولیوں نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اب اس کلمے کو پڑھنے کا خاص اور حیران کرنے والا طریقہ دھیان سے سمجھیں۔ جب آپ بھی اس پاک ذکر کو شروع کریں، آپ نے اپنی زبان پر پہلا کلمہ جاری رکھنا ہے اور دل ہی دل میں پورے چھپے ہوئے طریقے سے اللہ سے اپنا ہر وہ کام مانگتے جائیں جو سالوں سے رکا ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھتے جاؤ، دل میں اپنی ضرورت سوچتے جاؤ۔ بے روزگار ہو روزگار مانگو، قرض ہے چھٹکارا مانگو، بیماری ہے شفا مانگو۔ اللہ کی قسم جو مانگتے جاؤ گے وہ اللہ کے دربار سے ملتا جائے گا۔ اس کلمے کو آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھ کر آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ یوم عاشوراء کے دن کا یہ وہ سب سے خاص اور چھپا ہوا کام ہے جو پورے سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے۔ اس موقع کو بالکل بھی ضائع مت ہونے دیں۔ اب اس پورے عمل کے آخر میں سب سے تیز اور اثر کرنے والا وظیفہ پہلا کلمہ پورا کرنے کے بعد اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے 2 سب سے مبارک نام پڑھنے ہیں۔ اگر اس 9 محرم یوم عاشوراء کے پاک دن پر اپنی زندگی کے ایسے مسئلوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہیں تو یہ حصہ آپ کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئے گا۔ اگر آپ کسی انسان کو اپنے پیار میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، کسی سخت دل انسان کو نرم کر کے اس پر قابو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں سچی اور پاک محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کسی ایسے دشمن سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کا دشمن بن چکا ہے، تو آج رات آسمان سے آپ کی مدد ہونے والی ہے۔ آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ اس خاص بندے کو تصور یا دماغ میں رکھ کر، اگر آپ کے موبائل میں اس کی کوئی تصویر موجود ہے تو اس تصویر کو اپنے سامنے رکھیں۔ اس بندے کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر دیکھتے ہوئے آپ نے یا لطیفو یا ودودو کو پڑھنا ہے، جو ناممکن رکاوٹیں دور کر کے دماغ کو بدل دیتا ہے۔ یا ودودو وہ نام ہے جو دشمن کے دل میں محبت کی آگ پیدا کرتا ہے۔ محرم کے اس پہلے مہینے کی دوسری جمعرات کو آپ نے ان دونوں ناموں کو 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھیں گے تو اللہ کی قسم سامنے والا انسان جتنا بھی مغرور یا پتھر دل ہو آپ کی محبت میں پگھل جائے گا۔ دشمن ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے صرف 31 بار پڑھنا ہے اور ہر بار اس بندے کا نام لے کر یا تصویر پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کرنا ہے۔ اس بڑی اور برکت والی طاقت کو پانے سے پہلے اگر آپ میرے اور آپ کے پیارے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں اللہ کے رسول کے نواسے کا سچا غم اور عزت موجود ہے تو ابھی کے ابھی کومنٹ سیکشن میں پورے یقین کے ساتھ حسین زندہ باد لازمی لکھیں۔ آپ کا یہ کومنٹ آسمان پر آپ کی حاضری لگوائے گا، آپ کے اس کام کو ایسا طاقتور بنائے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ اب اس پورے نام کا سب سے آخری اور نیا طریقہ آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر کرنا کیا ہے۔ جب آپ اللہ الصمد سورہ کوثر پہلا کلمہ یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل پورا کر لیں تو اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں کو بڑے ادب سے اٹھانا ہے۔ مغرب سے پہلے 9 محرم کی رات میں یہ ٹافیاں آپ نے گھر سے باہر نکل کر کسی بھی جگہ بچوں میں بانٹ دینی ہے۔ ادھر وہ میٹھی ٹافی کسی بچے کے منہ میں جائے گی، ادھر اس کے دل سے نکلی غیب کی خوشی آپ کے نصیب کے بند دروازے کھول دے گی۔ اگر خواتین گھر میں باہر نہیں جا سکتی تو گھر کے بچوں میں بانٹ دیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔